ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے، یہ جو موومنٹ ہے، یہ اسی طرح چلتی رہے گی، کیونکہ کوئی بھی خاندان اپنے پیارے کو نہیں بھول سکتا ہے۔ ہم ان کے احتجاج کو پھر بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان لوائقین کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی دہشت گردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ بلوچ مسنگ پرسنز کو دہشت گرد قرار دینے کے باوجود مظاہرین اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ میں ان معاملات کی سنوائی، مظاہروں میں شدت اور سول سوسائٹی کی جانب سے حمایت کے بعد مسئلے کو ریکگنائز کرنے اور اسے حل کرنے کے لیے پریشر بڑھ رہا ہے۔ ویسے تو ایک لمبے عرصے سے بلوچ مسنگ پرسنز کے عزیز رشتہ دار انصاف کے لیے در در بھٹک رہے ہیں، لیکن حالیہ مظاہروں کی وجہ تربت میں بالاچ مولا بخش کی ہلاکت ہے۔ ان پر الزام تھا کہ وہ ایک شدت پسند تھے۔ یہ ریاست کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گرد تھا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا بھائی دہشت گرد نہیں تھا۔ صبح 9 بجے اپنے کام پہ گیا تھا، رات کے 7 بجے اپنے گھر میں آیا تھا۔ وہ اتنا معصوم تھا۔ وہ کہتے بار یہی دورہ رہے کہ دہشت گرد کام کرتے ہیں۔ عدالت میں پیشی کے بعد بھی میری ماں نے بھی اس کو دیکھا اور گلے بھی لگایا، بہت خوش ہوئے۔ 3 دن کے بعد تم نے مارا، کیوں مارا تم نے اپنی عدالت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے؟ کوئی بھی بلوچ وہاں جو اس کے حراست میں ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ بالاچ مولا بخش جیسے اور بھی بہت سے کیسز ہیں۔ کسی کو مبینہ طور پر اٹھایا گیا، کسی کو شدت پسند کہہ کر مار دیا گیا۔ عدالتوں میں تو ہم بار گئے، لیکن وہاں پہ صرف ہمیں جھوٹی تسلیاں دی گئی۔ آخرکار ہم نا امید ہو کر، یہ ابھی میرا 3را سال چل رہا ہے کہ میں روڈوں پہ آ رہی ہوں۔ اس سے پہلے 8 سال تک ہمارے گھر سے کوئی بھی روڈ پر نہیں آیا۔ ہمیں ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا۔ جہاں بھی گئے ہم 10 دن ہم کراچی میں بیٹھے اور 60 دن ہم کوئٹہ میں ریڈ زون میں دھرنا دے کر بیٹھے، لیکن ہر جگہ سے ہم نا امید ہو کر گئے۔ یہاں پہ بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، کوئی انصاف نہیں مل رہا ہمیں۔ جب تک کچھ نہ ہوگا تو ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے جائیں گے نہیں۔ بلوچ مظاہرین اسلام آباد یہ امید لے کر آئے تھے کہ حکام ان کی بات سنیں گے۔ بات چیت تو ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہاں پر بہت سے خاندان ہیں جو ان سے اظہار یکجہتی کے لیے بھی پہنچے ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی پہنچے ہیں، لیکن ایک بات جو میں نے یہاں پر دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آس پاس کے جو رہائشی ہیں وہ بھی آ کر یہاں پر ان سے بات بھی کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ کھانا دینا ہو۔ تو یہ ایک اچھی بات اس پورے معاملے میں نکلی ہے، لیکن ایک چیز جو میں نے اور فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ یا مایوسی کا ایک عنصر اب نمایاں ہے۔ ریاست سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے، لیکن ایک امید جو ہمیں ہے، جو اس تحریک سے ہمیں ملی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں میں ایک ان کو حوصلہ دیا ہے۔ ہر دن جو ہے نا 7 سے 8 خاندان آ کر ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ بلوچستان بھر سے لوگوں کی ہمیں فون کالز آ رہی ہیں۔ ایک جو خوف پھیلایا گیا تھا، جو بلوچ ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ اس کے لاپتہ افراد کی تعداد جو ہے نا ہزاروں میں ہے، اور ان کو انہوں نے نگلیکٹ کیا اور ایک بیانیہ لے کر آ گئے کہ نہیں یہ 10 یا 15 لوگ ہیں اور وہ بھی یہاں نہیں ہیں، کسی ٹریننگ کیمپس میں ہے۔ تو یہ ہمارے بیانیے کی میں کہتی ہوں کہ جیت ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی ایجنسیوں پر لوگوں کو اٹھانے یا ان پر ظلم کرنے کے الزامات اتنے ہی پرانے ہیں جتنا ریاست میں بلوچستان نیشنلسٹ موومنٹ کا آغاز۔ یہ مسئلہ کیا ہے اور ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ بلوچستان میں مقامی افراد کی جبری گمشدگیوں اور ہلاکتوں کا الزام پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر برسوں سے لگتا رہا ہے۔ لاپتہ ہو جانے والے افراد کے لواحقین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا الزام ہے کہ ایسے افراد کو مبینہ طور پر جبراً اٹھا لیا جاتا ہے جو خود مختاری اور حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ایسے افراد کو بعد میں لاپتہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ ان کو عدالتوں میں انصاف ملتا ہے اور نہ ہی حکومت یہ الزامات تسلیم کرتی ہے۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی صحیح تعداد معلوم تو نہیں ہے، لیکن نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے مطابق 50 بلوچ جبری طور پر لاپتہ ہیں۔ تاہم جبری طور پر لاپتہ افراد سے متعلق انکوائری کمیشن یہ تعداد 454 بتاتا ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اس تعداد کو 5000 سے زیادہ بتاتی ہے۔
ان لاپتہ افراد میں سیاسی کارکن، صحافی، انسانی حقوق کے کارکن، طلباء اور عام شہری شامل ہیں۔ بلوچ مسنگ پرسنز کے مسئلے پر سوشل میڈیا پر بھی کافی بات ہو رہی ہے۔ جرنلسٹ نسیم زہرا نے لکھا کہ لاپتہ افراد کے خلاف لانگ مارچ تربت سے روانہ ہو کر اسلام آباد پہنچا تو بجائے حکومت ان سے بات کرتی، عورتوں، بچوں، مردوں کی پکڑ دھکڑ اور مار پیٹ ہوئی۔ فیضان خٹک سوال اٹھاتے ہیں کہ بلوچوں کو عالمی میڈیا کے سامنے احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا، سوچیں بلوچوں کے ساتھ بلوچستان میں کیا ہوتا ہوگا۔ صحافی حامد میر نے لکھا، الوداع 2023 پاکستان میں جبری گمشدگیوں سے بھرپور ایک اور سال بیت گیا۔ 2024 میں بننے والی نئی پارلیمنٹ کے لیے جبری گمشدگیوں کا خاتمہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ایک بڑا چیلنج تو ہے، لیکن ریاست اسے ایک بالکل مختلف نظر سے دیکھ رہی ہے۔ 80 90 قتل یہ لوگ کرتے ہیں، ہندوستان سے پیسہ لے کے کرتے ہیں، علل اعلان میں کہہ رہا ہوں، را کی فنڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں، کہیں یہ کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد بھی بلوچ مسنگ پرسنز کے لواحقین کے مطالبات جائز ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے مطالبات جائز ہیں اور بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لواحقین میں سے کسی کے خلاف الزام ہے تو اس کو آپ عدالت میں لائیں اور قانون کے مطابق ان کے خلاف جو بھی بنتا ہے وہ کریں، لیکن غائب کرنا تو خلاف قانون بات ہے، آئین کے خلاف ہے، ملک کے قانون کے خلاف ہے، اور جو حکومتی پالیسی ہے یا ریاستی پالیسی ہے وہ بہت ناجائز ہے اور اس نے ان لوگوں کو مجبور کیا ہے، کیونکہ ہزاروں لوگ ہیں بلوچستان میں جو گم شدہ ہیں، تو ان کے لواحقین جو ہیں ان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ایک اس انسانی بحران پیدا ہوا ہے اور یہ جو خاندان ہیں ان کو بھی ایک طرح سے سزا مل رہی ہے۔ ریاست کا کہنا کہ یہ افراد دہشت گردی میں ملوث ہیں، یہ موقف تو ایشو پر بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا۔ جو بات یقینی ہے وہ یہ کہ جبری گمشدگیاں ایک مسئلہ ہے۔ گمشدگیوں اور ہلاکتوں کی وجوہات سے قطع نظر اس ایشو کو ریکگنائز کرنا اور اس کا حل عدالتوں کے ذریعے کرنا ہی شاید ایک راستہ ہے جو مظاہرین کے لیے بھی قابل قبول ہو اور انصاف کے تقاضوں پر بھی پورا اترتا ہے۔